نجف علی ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید اور میں ہوں نجف علی۔ پاکستان میں مختلف طریقہ ہائے علاج رائج ہیں۔ ہر طریقہ علاج میں تشخیص کے الگ پیرامیٹر ہیں۔ طب میں تشخیص کے اہم ذرائع نبض ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی تشخیص کے کچھ ذرائع ہیں لیکن وہ سامی ہے۔ نبض کے بارے میں اکابرین فن اقوال قابل غور ہیں۔ بکرات کا قول ہے، نبض ایک خاموشی علانچی ہے اور باطنی حالات کو بآواز بلند بتاتی ہے، لیکن یہ حکمہ اس پر دسترس نہ رکھتے ہوں ان کے لیے گونگی ہے۔ جالینوس کا قول ہے، نبض بیماریوں کی پیچیدگی کو طبیب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ رازی کا قول ہے، نبض ایک ایسا آلہ ہے جس سے جسم کے تمام حالات کا علم ہو جاتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء کے حالات بتاتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے کہ نبض کبھی خطا نہ کرنے والا پیغامبر ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف نبض ہوتی ہے۔ ہم نبض کی موٹائی، پتلا پن، سستی، تیزی، نرمی و سختی، بلندی اور پستگی، تنگی و کشادگی ہی کو بھانپتے ہیں۔ یہ مختلف صورتیں ہی نبض کی زبان ہیں۔ مثال کے طور پر جس کی نبض سخت ہوگی، بلند ہوگی، یعنی ہاتھ رکھتے ہی انگلیوں کو چھونے لگے گی، رفتار میں تیزی ہوگی، اگر اسے دبانے کی کوشش کی جائے گی تو انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھائے گی، ایسی نبض خشکی کے غلبے کا اظہار کرے گی۔ مزاج دریافت کرنے کا بہترین ذریعہ نبض ہی ہے۔ نبض کے بانیوں میں شیخ الرئیس، بو علی سینا زکریہ اور رازی جیسی عظیم شخصیات ہی انہوں نے دینی فریضہ سمجھ کر اس فن میں تحقیقات کی۔ ان کی خدمات کو عالم انسانیت قیامت تک فراموش نہیں کر سکتا۔ انہی کی تحقیقات پر آج ایلوپیتھی اور سرجری کا بلند و بالا ایوان کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ طب، اسلامی ماں اور باقی سب طریقہ ہائے علاج اس کی اولاد ہیں۔ تاریخ میں امراض کی تشخیص کے لیے بہت سے آلات ایجاد ہوئے لیکن متروک ہوتے رہے۔ اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹ بھی نئے سے نئے دریافت ہو رہے ہیں۔ نبض سے تشخیص کا عمل آج بھی اسی طرح زندہ اور مقبول عام ہے۔ اگر نبض کے ذریعے تشخیص کا ذریعہ ناقص ہوتا تو آج یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو عام سی بات ہے کہ چیزیں خشکی سے سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں سکڑاؤ اور تیزی آ جاتی ہے۔ نبض ہی نے ہمیں بتایا کہ مریض کو خشکی نے بیمار کر رکھا ہے۔ خشکی سے خون میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، سینے میں جلن اور درد ہونے لگتا ہے، جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اسی مزاج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسی مزاج میں خشکی سے بواسیر بھی ہو جاتی ہے، جوڑوں کا شدید درد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفراوی اور گرمی کی نبض اور رطوبت و بلغم کی زیادتی کی نبض کے پیرامیٹر مخصوص ہیں۔ ہماری سائنس میں خشکی کا علاج گرمی پیدا کرنا ہے۔ اب ہم جب خشکی کے مریض کو گرم دوائیں اور غذائیں تجویز کر دیں گے تو اس کے سر سے پاؤں تک کی تمام تکالیف اور بیماریاں اور علامات رفع ہو جائیں گی۔ گرمی سے گاڑھا خون پتلا ہو جائے گا، تنگ شریانیں کشادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ طبیب کے پاس ایک مریض آتا ہے، اسے بخار ہے، سردی لگ رہی ہے، سر درد ہے، چکر آ رہے ہیں، اسے زکام لگا ہوا ہے، فلو کا شکار ہے، قح بار بار آ رہی ہے، اسہال لگے ہوئے ہیں، ہیضے کا شکار ہے، بے چینی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری علامات جسم میں رطوبت کی زیادتی، اعصابی و دماغی سوزش کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس صورت میں نبض کشادہ ہوگی اور نرم ہوگی، دبانے سے دب جائے گی، لمبائی میں چھوٹی بھی ہوگی، دبانے سے نیچے جا کر ملے گی، وجود میں موٹی ہوگی۔ تشخیصی آلات کی موجودگی کے باوجود نبض کا طریقہ آج بھی قابل اعتبار ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔